بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا انعام روزے کا فرمایا کہ لعلکم تتقون، مجھے امید ہے کہ تم روزے کی برکت سے میرے دوست بن جاؤ گے، ولی اللہ بن جاؤ گے، صاحب تقویٰ بن جاؤ گے، میں تمہاری غلامی پر اپنی دوستی کا تاج رکھ دوں گا. تو یہی انعام اللہ تعالیٰ نے اللہ والوں کے پاس بیٹھنے کا رکھا ہے. کونوا مع الصادقین، اے ایمان والو تقویٰ اختیار کرو، مگر تقویٰ مشکل ہے، اس کو آسان کرنے کے لیے اہل تقویٰ کی صحبت میں رہو. جیسی صحبت میں رہتا ہے آدمی ویسا ہو جاتا ہے. بعض جاہل شاعروں کے صحبت میں تھے، اشعار کہنے لگے. ایک دیہاتی آیا مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں، اور اس نے کہا کہ میں نے ایک شعر کہا ہے. اب دیہاتی ہل جوتنے والا، مگر شعر ایسا کہ ایک مولانا صاحب پان منہ میں رکھے ہوئے تھے، ان کا پان نکل پڑا اور سب شیروانی پر گر گیا. ایسا شعر گاؤں والوں کا دیہاتی شعر، مگر وہ شاعروں کے پاس رہتا تھا. جیسی صحبت ہوتی ہے انسان ویسے ہی بن جاتا ہے. تو اس نے کہا کہ نکل بھاگا تیرے کوچے کی جانب تیرا دیوانہ، نکل بھاگا تیرے کوچے کی جانب تیرا دیوانہ، نہ ٹھہرا ایک دم جنت میں، وحشت اس کو کہتے ہیں. اس شعر کا فیچر کیا ہے؟ یہ شعر ایسے نہیں سمجھ آئے گا. اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوا کہ وہ جنت ہے، ادھر میں ہوں، میری کوچے میں آؤ گے یا جنت کے کوچوں میں. اس فیچر کو، مضمون کو سامنے رکھ کر اس نے شعر کہا. اس گاؤں والے ہل جوتنے والے نے، نکل بھاگا تیرے کوچے کی جانب تیرا دیوانہ، نہ ٹھہرا ایک دم جنت میں، عشق نہ ٹھہرا ایک دم جنت میں، وحشت اس کو کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے عظیم انعام رکھا. اللہ والوں کے پاس بیٹھنے سے اللہ کی دوستی کا تاج مل جائے غلاموں کو، تقویٰ کی حیات مل جائے، گناہوں کی خبیث عادتوں سے قلب کو طہارت نصیب ہو جائے، قلب کا مزاج بدل جائے. میرے مرشد شاہ ابراہیم حق صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ ایک شخص سردی سے کانپ رہا ہے، گرم گرم پیائے، گرم گرم کیا پیا؟ چائے کی ایک پیالی گرم گرم پی لی، سردی کم ہوگی. تو چائے کی ایک پیالی میں سردی دور کرنے کی خاصیت موجود ہے، گرم گرم. تو اللہ والوں کی ایمان کی گرمی سے ہمارا ایمان گرم نہیں ہو سکتا؟ کیا چائے کی پیالی اولیاء اللہ سے بڑھ جائے گی؟ ان کے پاس رہ کے تو دیکھو. شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتے پر نظر ڈال دی کئی گھنٹہ عبادت کے بعد دلی مسجد فتح پوری میں. وہ کتا دلی کے تمام کتوں کا شیخ بن گیا. سارے دہلی کے کتے اس کے پاس ادب سے بیٹھتے تھے. تجربے کی بات کہتا ہوں، جن لوگوں نے اللہ والوں کی جوتیاں اٹھائی، ان کی خدمت کی، مخلوق نے ان کو پیار کیا. ان کی جن پر نظر اللہ والوں کی پڑی، اللہ تعالیٰ نے اللہ والوں کی نظر میں کرامت رکھی. تو اگر اللہ تعالیٰ توفیق دے تو کسی اللہ والے کے پاس رمضان گزار لو. تو ڈبل انجن کوئٹہ جب ریل جاتی ہے بلوچستان تو سہائی بہت ہے، تو ایک انجن پیچھے لگتا ہے، ایک انجن آگے لگتا ہے. پیچھے سے دھکا دیتا ہے، آگے سے کھینچتا ہے. جیسے بکرا قربانی کے لیے جب خریدا جاتا ہے تو آگے سے سبزہ ہرا لسن دکھایا جاتا ہے، لسن، اور پیچھے سے ایک چھڑی چھوٹی سی آہستہ آہستہ وہ مارتا رہتا ہے. 2 آدمی رہتے ہیں، کیونکہ بکرا اپنے وطن سے اب بے وطن ہو رہا ہے. پلا پلایا کسی کا ہوگا، اب دوسرا اجنبی آدمی لے جا رہا ہے، تو اس کو مشکل سے وہ چلاتا ہے، قدم اس کے اٹھتے نہیں، تو اس کو ایک لوشن دیا جاتا ہے اور ایک چھڑی رکھتا ہے پیچھے سے. تو ایسی ریل کی 2 انجن اللہ تعالیٰ نے بھی 2 انجن دیے.
کہ پردیس میں جا رہے ہو، ممکن ہے پردیس کی رنگینیوں میں تم غفلت میں نہ مبتلا ہو جاؤ، تو دوزخ کا مراقبہ کرو گے تو پیچھے سے بیت لگے گی، اور جنت کا مراقبہ کرو گے تو آگے سے لیفن میں لگا لیجیے۔ جنت کی نعمتوں کا تفصیل سے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا کہ حوریں ہوں گی، دریا ہوں گے، شراب کی نہریں ہوں گی، دودھ کا دریا ہوگا، اور پانی کا، اور یہ حوروں کے ڈیزائن تک پیش کیا کہ ان کی آنکھیں بڑی بڑی ہوں گی، حوروں کی ڈیزائن تک پیش کی، تاکہ یہ نالائق ہمارے بندے جو نالائق ہیں وہ دنیا میں کسی عورت غیر محرم کی ڈیزائن کو دیکھ کر اپنے ڈیزائنر کو نہ بھول جائیں۔ چند دن کی بات ہے، اس کے بعد انشاءاللہ چند دن کا مجاہدہ ہے، ہمیشہ کے لیے عیش ہے، اور ہمیشہ دائمی عیش جس کو ملنے والا ہے جنت میں، اس دائمی عیش کا عکس و فیضان دیکھو، چڑیا 1000 میل پر ہے مگر اس کا سایہ زمین پر ہے، تو جن کو جنت مقدر ہے تو جنت کا سایہ ان کے دل پر کروڑوں میل سے وہ سایہ پڑتا ہے، جس کی وجہ سے اللہ والوں کو آپ دیکھیں کیسے مسکراتے رہتے ہیں، کیسے ہنستے رہتے ہیں، اور ان کے دل میں کیسا اطمینان رہتا ہے کہ پریشانیوں ان کے پاس جاتا ہے تو کہتا ہے یہ میری پریشانی خود بخود بلا کسی دوا کے غائب ہو گئی۔ امریکہ سے صاحب آتے ہیں، ان کو ڈپریشن ہے، وہ کیپسول اور ٹکیا کھاتے ہیں، خانقاہ میں قدم رکھتے ہیں، کہتے ہیں یہاں ٹکیا وکیا سب ختم، دواؤں کی ٹکیا ختم، مگر انڈے کی ٹکیا کھلا دیتا ہوں۔ مہمان ہوتا ہے بیچارہ دور سے آتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ والوں کی صحبت، اور رمضان شریف کا مہینہ تو صحبت مکان ہے، نعمت مکانی ہے، آپ کا ایک رہ رہے ہیں ایک اللہ والے کے ساتھ، اور رمضان زمان ہے، تو جب زمان اور مکان دو انجم لگ جائیں گے، اللہ والوں کے ساتھ رہائش ہو اور رمضان کا مہینہ ہو۔ اکثر بزرگوں نے رمضان میں اپنے مریدوں کو اپنے یہاں اکٹھا کیا، شیخ الحدیث وہاں زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہیں، حضرت ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں بھی بڑے بڑے علماء رمضان میں پہنچ جاتے تھے، لیکن جس کو لالچ ہوتی ہے، بغیر لالچ کے دنیا میں کوئی کام نہیں ہوتا۔ لیلا کی لالچ میں ندیوں میں جنگل میں کتنے آہو سوا کیے، کیسے کیسی مصیبتیں اٹھائیں، دل سیاہ سے کالے دل سے، اور عیش کر رہے ہیں۔ کیا ہے یہ عیش؟ سر پر جوتے ہیں، منہ میں کباب ہے۔ اللہ جس سے ناراض ہے، جس کو اللہ تعالیٰ اپنی ناراضگی کے علم اور عذاب میں پکڑتا ہے، تو اللہ کا پکڑا ہوا سارا عالم اس کو چھڑا نہیں سکتا خدا سے، سارا عالم مل کر کے اللہ کے پکڑے ہوئے کو چھڑا نہیں سکتا، کیونکہ چھڑاتا وہ ہے جس کی طاقت پکڑنے والے سے زیادہ ہو، اور اللہ سے بڑھ کر کسی کی طاقت نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کو ناراض کر کے عیش کرنے والے انٹرنیشنل گدھے ہیں، ان کی عقل کا ان کے دماغ میں نام و نشان نہیں ہے۔ مگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب موت آئے گی تب آنکھیں کھلیں گی، الناس ینامون، لوگ سو رہے ہیں، لوگ سو رہے ہیں، اور جب موت آئے گی تب انتبہو پھر جاگ جائیں گے، موت ان کو جگائے گی اور انتباہ کرے گی۔ اس لیے اللہ کے نام پر یہ درد دل سے کہتا ہوں کہ آپ سب کو، خواتین کو بھی، کہ دنیا میں چین سے رہنا چاہتے ہو یا بے چین اور پریشان رہنا چاہتے ہو، اگر چین سے رہنا چاہتے ہو تو چین اور خوشی صرف اللہ کے قبضے میں ہے۔ مالک کو ناراض کر کے حرام خوشیاں اور گناہوں کی لذت لینے والا ہمیشہ اپنی زندگی کو عذاب الہی میں اور بے چینی میں مبتلا کرنے کا اپنے ہاتھ سے کلاڑی مار رہا ہے، اقدام کر رہا ہے۔ چین کا بھی تو اللہ تعالیٰ نے ہی علاج فرمایا کہ اگر تم نیک عمل کرو اور مجھ کو خوش رکھو تو فلاں حیاتن طیبہ، ہم تم کو بڑی بالطف زندگی دیں گے۔ یہ ترجمہ حقیقی امت کا ہے۔ لطف کہاں ڈھونڈتے ہو؟ لطف کہاں ڈھونڈتے ہو؟ اللہ کو ناراض کر کے۔ تمہاری کھوپڑی پر عذاب ہے،
ورنہ گناہوں کے اسباب بھی گٹر لائنوں میں، دنیاوی بے عزتی بھی ہے، دل بھی پریشانی رہتی ہے ہر وقت کہ کوئی دیکھ نہ لے، کوئی جان نہ جائے، اور مرنے کے بعد کیا ہوگا جب اللہ پوچھے گا۔ 3 قسم کا عذاب ہر وقت رہتا ہے کہ کوئی دیکھ نہ لے، کوئی جان نہ جائے، اور اس کے وارثین کہیں ہم سے انتقام نہ لے۔ اور اگر اللہ کا اسی حالت میں موت آئی تو میں اپنے اللہ کو کیا منہ دکھاؤں، کیا جواب دوں گا جب اللہ پوچھے گا کہ تم نے اپنی زندگی کو اور اپنی جوانی کو کہاں ضائع کیا؟ زندگی میری دی ہوئی اور تم اپنی منمانی عائش کرتے تھے، مجھے آسمان والے کو بلا کر زمین پر رہتے تھے۔ وہ زمین والا کیسے عائش میں رہے گا جو آسمان والے کو بلا دے گا؟ اب مائک پر نعرے لگ رہے ہیں۔ آپ سلامت رہو، باقیامت رہو، قیامت رہو، اللہ پاک ان کو جن کو آباد۔ نعرہ لگانے والے نے مائک ادھار لے لیا ہے۔ تو رمضان شریف کا مہینہ اگر زندگی میں ایک دفعہ سے ہی کوشش کرو کہ کسی خانقاہ میں کسی اللہ والے کے یہاں بستر لگا دو، اور یہ مصرع پڑھو، بستر لگا دیا ہے تیرے در کے سامنے۔ الحمدللہ اختر کو میرے رب نے توفیق دی، جوانی میں پہلی ہی ملاقات میں 40 دن میں نے اپنے شیخ کے پاس گزارا ہے، پہلی ہی ملاقات میں، مگر وہ چلہ آج تک مجھے مزہ دے رہا ہے۔ اللہ والوں کی نظر پڑی ہوئی ہے، جب آپ لوگ مجھے بغور دیکھتے ہیں، محبت سے دیکھتے ہیں، تو مجھے اپنے مشائخ بزرگان دین اور وہ اللہ والے یاد آتے ہیں جن کی صحبت میں اکثر رہا ہے اور جن کی نظر محبت کی مجھ پر پڑی ہے۔ اس لیے یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ اپنا کمال نہیں سمجھتا۔ زمین پر سورج کی شعاع آ جائے، دھوپ آ جائے تو زمین اپنی روشنی پر ناز نہ کرے، سورج کی شعاؤں کا شکریہ ادا کرے۔ لیکن دھوپ میں اور آفتاب میں کیا نسبت ہے کہ دھوپ شعاع شمسیہ ہے، شعاع شمسیہ سورج کی کرن، لیکن سورج سے الگ ہے یا نہیں؟ آپ دھوپ کو سورج نہیں کہہ سکتے، مگر سورج سے الگ بھی نہیں کہہ سکتے۔ اب معرومی کا وہ شعر حل ہو گیا کہ خاصان خدا خدا نہ باشن، اللہ والے خدا نہیں ہیں، لیکن وہ خدا جدا نہیں ہے، خدا سے الگ بھی نہیں ہو۔ دیکھ لو دھوپ نظر آ رہی، سورج کی شعائیں جہاں پڑ رہی، آپ اس کو سورج نہیں کہہ سکتے، لیکن سورج سے الگ بھی نہیں ہے۔ ابھی سورج ہٹ جائے خواجہ بھی ختم ہو جائے گا۔ تو اللہ والے اللہ نہیں ہیں، اللہ کہنا ان کو کفر ہے، شرک ہے، لیکن اللہ سے جدا بھی نہیں ہے۔ جیسے کہ یہ دھوپ اور سورج میں جو نسبت ہے وہی اللہ تعالیٰ میں اور اللہ والوں میں ہے کہ اللہ کے نور سے روشن ہے، وہ ان کی روشنی ذاتی نہیں ہے، اللہ کے نور سے روشن ہے۔ اور دھوپ کی گرمی سے سورج کی گرمی مل جاتی، دھوپ میں بیٹھ کر دیکھ لو، اللہ والوں کے پاس بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کی رحمت مل جاتی۔ سورج کی دھوپ میں دیکھو، دھوپ میں بیٹھو، لیکن دھوپ کی گرمی سے آپ کو سورج کی گرمی ملے گی۔ اللہ والوں کے پاس بیٹھ کر ان کی گرمی ان کے پاس کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی گرمی مل جائے گی، اللہ کی رحمت کا سایہ مل جائے گا۔ تو یہ مہینہ مبارک تھا اور آنے والا ہے، اگلا جمعہ جو آئے گا وہ حالت رمضان میں ہوں گے آپ انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس لیے مشورہ دے رہا ہوں اتنے دن پہلے، جس کو جہاں مناسبت ہو، میں اپنی طرف نہیں کھینچ رہا ہوں، جس کو جہاں مناسبت ہو اپنے اپنے مشائخ اور اپنی بلد گروپ کے لحاظ سے رمضان گزار لے اگر، تو میں امید رکھتا ہوں کہ بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ ڈبل انجن سے وہ پہاڑ پر چڑھ جائے گا، بلوچستان پہنچ جائے گا ڈبل انجن سے، یعنی اللہ تعالیٰ خالق بلوچستان تک پہنچ جائے گا انشاءاللہ۔ آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ لعلکم تتقون، تم کو ہم
روزی کی فرضیت میں میری شان رحمت جو ہے وہ تم کو تکلیف دینے کے لیے رمضان فرض نہیں ہو رہا ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم میرے دوست بن جاؤ جب تم ایک مہینے تک جائز نعمتوں کو اور جائز ہماری مہربانیوں سے اپنے نفس کو بچاؤ گے کہ دن بھر نہ کھاؤ گے نہ پیو گے، جو رزق حلال ہے۔ تو رمضان کے بعد اس مشق و ٹریننگ کے بعد امید ہے کہ تم حرام چھوڑنے میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ لیکن رمضان میں دو بیماری ایسی ہے جس کی وجہ سے روزے کی برکت سے محروم ہو جاتا ہے، وہ بیماری بیان کرتا ہوں، مگر رمضان شریف کا ایک فضیلت بیان کرتا ہوں۔ ایسے تو بہت ثواب ہے کہ جنت اس کو واجب ہو جاتی ہے جو ایماناً احتساباً روزہ رکھتا ہے۔ احتساب کا ترجمہ مولانا علی میاں ندوی دامت برکاتہ نے اپنے شیخ مولانا شاہ عبد الرحیم حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے بیان کیا تھا کہ احتساباً کے معنی کیا ہے، ثواب کی لالچ رکھتے ہوئے۔ اللہ والوں کے ترجمے میں کیا مزہ ہے، ایماناً یعنی اللہ پر یقین رکھتے ہوئے، احتساباً ثواب کی لالچ رکھتے ہوئے۔ تحقیق امت مجدد ملت میں بحث زیور حصہ نمبر 3 اس کو آپ لوگ پڑھ لیں، روزانہ 2-3 صفحہ ختم کر لیں تاکہ رمضان کے مسائل آپ کو محفوظ ہو جائیں، کیونکہ مسائل کا بیان ہمارے بزرگوں نے واعظ میں مسائل کے بیان سے احتیاط کیا ہے۔ واعظ کا مقصد ہوتا ہے مسائل پر عمل کرنے کا پیٹرول۔ مسائل روڈ ہیں مگر روڈ پر گاڑی نکالنے سے پہلے تیل بھروا لو۔ کیسے پیارے ہیں میرے شیخ۔ تو فضیلت یہ فرمائی حدیث میں، ایسی فضیلت ہے کہ جب حساب کتاب ہوا قیامت کے دن تو روزے داروں کو اللہ تعالیٰ عرش کے نیچے اپنے عرش کے سائے میں دسترخوان بچھوائیں گے، اور روزے دار لوگ وہاں بجائے حساب کی گرمی و پریشانی کے عرش کے سائے میں ان کو دسترخوان پلاؤ اور بریانی لگے گا، شاندار ضیافت مہمانی ہوگی، اور جس کو سایہ مل جائے گا عرش کا قیامت کے دن اس کا حساب نہیں ہوگا۔ جہاں حساب ہوگا وہاں سایہ نہ ہوگا، جہاں سایہ ہوگا وہاں حساب نہ ہوگا۔ تو سایہ رحمت میں بلانا اور ضیافت اور پلاؤ بریانی الگ، پھر کیا پکی جنت ہے اس کے لیے انشاءاللہ تعالی۔ اس لیے روزے دار روزہ رکھ کے تکلیف اٹھا لیں۔ تو رمضان شریف میں کہ یہ فضیلت ایک ہی کافی ہے کہ عرش کے نیچے سائے میں دعوت ہوگی اللہ میاں کی کہ تم لوگوں نے پیٹ کو تکلیف دی ہے میری وجہ سے، اب کھاؤ نا، قیامت کے دن دیکھو سب حساب میں پسینے میں شراب ہو رہے ہیں اور تم کو ہم بوریت سے نکال کر سائے عرش میں بریانی کھلا رہے ہیں، دعوت تمہاری ہو رہی ہے۔ کتنی مبارک ہمت، اللہ تعالیٰ ہمت دے روزے داروں کو دو مزہ، ایک دنیا میں ایک آخرت میں۔ افطار کے وقت میں ان کو اتنا مزہ آتا ہے کہ افطاری کے وقت میں روزے دار اور غیر روزے دار کے چہرے سے پہچان لوگے۔ اگر کوئی روزہ نہیں رکھا پھر بھی پوچھ رہا ہے کہ یار اب یہ دہی بڑا کون چھوڑے، تو اس کا چہرہ بتا دے گا اس ڈالے نے روزہ نہیں رکھا۔ ایک نور ہوتا ہے، نور روزہ، چہرے پر ایک چمک ہوتی ہے۔ لیکن افطاری کی دعوتوں کی وجہ سے جماعت کی نماز چھوڑنا جائز نہیں ہے۔ کہیں پارٹی ہو، افطار پارٹی نام ہے اس کا، اب وہاں دہی بڑا وغیرہ سب تمام اتنا زیادہ ڈش ہے، اور اب ان کی جماعت کہیں فکس نہ ہو جائے، لہذا جماعت سے نماز پڑھ کے پھر دوبارہ اس کا کیا نام ہے، دوبارہ کھانا کھانے کا نام
کبھی بھی افطاری کے لیے جماعت مت چھوڑو، نماز پڑھ لو تھوڑی سی افطاری کر کے، کھجور وغیرہ کھا کر پانی پی لیا اور نماز پڑھ کے جاؤ، اطمینان سے کھاؤ، جلدی جلدی میں مزہ بھی نہیں۔ اور دعوت والے سے پہلے ہی طے کر لو کہ بھئی ہم جماعت سے نماز پڑھیں گے، پھر آپ کا افطار کا جتنا بھی سامان ہوگا ہم سمیٹنے میں کوئی کوتاہی نہیں کریں گے۔ اس کو تاکہ میزبان بھی خوش ہو جائے بیچارہ، ورنہ ڈرے گا اتنی محنت سے پکوایا، اب یہ سب مل جانے ہیں جماعت سے، ان سے بہت جماعت پڑھ کے پھر آتے ہیں، آپ اطمینان رکھیے، ہم آپ کی افطاری سمیٹنے میں ذرا بھی کوتاہی نہیں کریں گے، پہلے ہی سے وعدہ کر رہا ہے۔ پھر آ کے خوب کھاؤ، چاہے عشائیہ نہ کھاؤ، افطاریہ کھا لو، وہ بھی یاد کرے آئندہ افطاری کی دعوت دینے میں، کچھ چھوڑو ہی مت، خوب ڈٹ کے کھاؤ۔ اور اتنا کھانا افطاری یا رمضان میں اتنا ہوس سے اور حدت سے کھانا کہ جس سے سجدے میں دہی بڑا نکلنے لگے، ادھر تو کہنے اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے، اور سجدے میں جا رہے ہیں، ادھر دہی بڑا کہتا نہیں پہلے میں نکلوں گا۔ اتنا کھانا بھی جائز نہیں، اتنا کھاؤ کہ تراویح پڑھ سکو، یہ نہیں کہ کھا کے اور نیند آ گئی، کھٹی بیکار آ رہی، چورن کھا رہے ہیں، سیوی نہ پی رہے ہیں، اتنا کھانا کی کیا ضرورت ہے؟ اتنا کھاؤ جتنی بھوک ہو، جو ہضم کر لو، میدے کو تکلیف دینا یہ بھی حرام ہے۔ حق نگر حق نما پیشوا پیشوا اے حبیب